हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा नावल है मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा। इसे हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा है कि एहसन और ज़ैनब की शादी हो गई है और वो हंसी खुशी रह रहे थे और ज़ैनब की अम्मा का इंतकाल हो गया है लास्ट वाली एपिसोड में। और उसकी फ्रेंड जो फ़रा है वो आ जाती है उसकी पुरसुकून ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए। नए नए मशवरे दे देती है, तुम अपना घर चेंज करो, ये इलाका अच्छा नहीं है और ब्ला 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 ब्ला। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। आमना आई थी। कितने दिन बाद वो आमना से मिली थी। ज़ैनब को बेइंतहा खुशी का एहसास हो रहा था, जैसे वो किसी बहुत अपने बहुत अजीज़ से मिली थी। मैं बहुत देर के लिए नहीं आई हूँ, आमना ने इसे किचन का रुख करते देख कर कहा। बस चाय पिला दो अच्छी सी, भाई थोड़ी देर में आ जाएगा। ज़ैनब ने इसे बुरी तरह से घूरा। ज़्यादा मेहमान बनने की ज़रूरत नहीं है, भाई थोड़ी देर में आ जाएगा। इसने आमना की नकल उतारी। जब खबर थी कि मेरे पास आ रही हो तो इतनी जल्दी बुलाने की क्या ज़रूरत थी? कितनी ढेरों ढेर बातें हैं तुमसे करने वाली। अम्मा क्या गई, हमारा साथ भी छूट गया। वो उदास हो गई। फिर आऊँगी किसी रोज़ आराम से, आमना ने मौजरत की थी। फिलवक्त तो एक काम से आई हूँ। काम? ज़ैनब ने सवालिया निगाहों से इसे देखा। हाँ, वो कार्ड देना था तुम्हें, 2-3 जगहों पर और भी देना है। अम्मी का तो तुम्हें पता है ना, तबीयत ठीक नहीं रहती इनकी। सो अपनी शादी के कार्ड बांटने का काम मुझे ही सरअंजाम देना पड़ रहा है। इसने गुफ्तगू के दौरान बैग में से कार्ड निकालकर इसकी सिमत बढ़ाया था। ज़ैनब चंद लम्हों के लिए मुताजब निगाहों से इसे देखती रही। आमना के रवैये में कोई गैर मामूलीपन ना था, हद दर्जा संजीदगी और मतानत चेहरे पर सजाए वो इसके कार्ड थामने की मुंतज़िर थी। तुम्हारी शादी का कार्ड? तुम्हारी शादी हो रही है? ज़ैनब को अपनी हैरत को ठिकाने लगाने के लिए ख़ुद इस्तफ़सार करना पड़ा था। हाँ तो और क्या, धीमे से मुस्कुरा दी। क्या मेरी शादी नहीं हो सकती? तो तुम इतने इत्मीनान और आराम से और धीमेपन से बता रही हो जैसे ये रोज़मर्रा का कोई आम सा वाक़या हो, जैसे इतवार के रोज़ किसी जगह सस्ता बाज़ार लग रहा हो। आमना को हंसी आ गई। फिर और कैसे बताऊं? मुझे तो शायद किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं आता, बस नॉर्मली लेती हूँ हर बात। तुम ही बताओ क्या तरीका है ये बात बताने का? ज़ैनब को इसकी सादगी पर प्यार आ गया। वो वाकई बहुत सादा तबीयत और साबिर व शाकर रहने वाली लड़की थी। अच्छा बाबा, रहने दो, मुबारकबाद कबूल करो और ये बताओ कि मौसूफ कौन है, क्या नाम है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? बस चुपचाप कार्ड दे रही हो जैसे इस पर सारे क्वाइफ दर्ज होंगे। अनवार नाम है, पोस्ट ऑफिस में हेड क्लर्क हैं। रहते कहाँ हैं मुझे भी इल्म नहीं, अम्मी को खबर होगी या भाई को। ज़ैनब को ये सब कुछ जानकर कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी, फिर भी इसने अपने तासुरात से इस बात का इजहार नहीं किया। इसका हाथ थामकर मुस्कुरा दी। चलो जो नाम हो, जैसा काम हो, खुदा तुम्हारे हक में बेहतर करे। वैसे है कैसे, देखा है? इसने कदरे शरारत से पूछा था। एक मर्तबा आए थे हमारे घर, यूं ही सरसरी सा देखा है। पहली बीवी मर चुकी है, इससे एक छोटी सी बेटी भी है। खैर तुम शादी पर ज़रूर आना, खुद देख लेना। ज़ैनब चंद लम्हों के लिए सुन होकर रह गई थी। इससे कुछ भी कहा ना जा सका, बस वो बेमायनी निगाहों से आमना को देखकर रह गई थी। अच्छा ज़ैनब, मैं चलूँ? आमना खड़ी हो गई। भाई नीचे खड़ा होगा, इसे बस ज़रा आगे अपने दोस्त को कार्ड देकर आना था। आमना, चाय तो पी लो, मैं बनाती हूँ। वो हड़बड़ा कर खड़ी हुई थी। मैं लगाऊंगी चक्कर चंद रोज़ में, फिर चाय ही नहीं खाना भी खाऊंगी, आज इजाज़त दो। वो इसका हाथ होले से दबाकर बाहर निकल गई। ज़ैनब किसी सोच में गुम खड़ी रह गई थी। वो आमना को रुखसत करने के लिए सीढ़ियों तक भी ना जा सकी थी। इसे हकीकतन अफसोस हुआ था। सांवली सलोनी पुरकशिश सी आमना यकीनन इस सलूक की मुस्तहिक ना थी जो इसके साथ किया गया था। ये आमना की वालदा की जल्दबाजी का कमाल था। ये माएँ भी कभी कभार कितना जुल्म कर जाती हैं अपनी औलाद के साथ। शाम को एहसन आया तो वो भरी बैठी थी।
کیا انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ اپنے ظالم فیصلوں کے بھاری قدموں تلے اپنی معصوم بیٹیوں کے نرم و نازک خواب، خوبصورت احساسات چکنا چور کر رہی ہیں؟ مائیں کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہ سکتی، مجھے اتنی خبر ہے۔ وہ اطمینان سے اخبار پڑھا تھا۔ ان کی دورست نگاہ جو دیکھتی ہے وہ ناتجربہ کار اولاد نہیں دیکھ سکتی۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ ہاں، درست فرمایا۔ وہ جل ہی تو گئی۔ ایک پختہ عمر رنڈوے، ایک معمولی ملازم، ایک بیٹی کے باپ سے انہوں نے اپنی نازک کومل سی لڑکی کا رشتہ طے کیا ہے تو بہت دور اندیشی کا ثبوت دیا ہے۔ اس سے اچھا رشتہ تو پھر آمنہ کو مل ہی نہیں سکتا تھا، ہے نا؟ دیکھو یار، اس نے اخبار ایک طرف رکھ دیا، تم کم از کم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ تمہارے دل میں اس کی ماں سے زیادہ درد ہے آمنہ کا۔ وہ اس کی ماں ہے، ماں۔ آمنہ کو اگر پھانس بھی چبھے گی نا تو اس کی ماں کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ وہ اگر چاہے بھی تو بیٹی کا برا نہیں چاہ سکتی۔ اس نے کچھ سوچ کر ہی اتنا بڑا فیصلہ کیا ہوگا، یا پھر وہ بے حد مجبور ہوگی۔ ایسا بھی کیا حالات کے آگے جھکنا؟ اس سے تو بہتر تھا آمنہ ساری عمر کنواری رہ لیتی، وہ شدید تعصب سے سر ہلا کر کہہ رہی تھی۔ ایک حقیقت اور بھی ہوتی ہے محترمہ، تقدیر کہتے ہیں جسے، وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولا۔ یہ فیصلہ آمنہ کی ماں کا نہیں، آمنہ کے خدا کا ہے۔ زندگی، موت، شادی، اولاد، سب چیزیں انسان اپنی پیشانی پر لکھوا کر لایا ہوتا ہے۔ اس تحریر سے فرار ممکن نہیں۔ خدا کی رضا جان کر صبر شکر سے کام لینا ہی عقل مندی ہے۔ خدا بھی خوش ہوتا ہے اور قلب بھی مطمئن رہتا ہے۔ اور پھر تم خواہ مخواہ فکر میں دبلی ہو رہی ہو۔ آمنہ کی ماں راضی، وہ کیا نام بتایا؟ انوار راضی۔ پھر تمہاری ناراضگی کا بیچ میں کیا دخل؟ میاں بی بی راضی ہیں، تم بے وجہ ناراض قاضی کا رول ادا کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ وہ اسے خفگی سے گھور کر رہ گئی۔ ایک یہی حامی ہے تم میں، اپنی اور میری فکر چھوڑ کر سارے جہاں کی فکریں مول لے لیتی ہو۔ چلو یہاں آؤ، ذرا میرا سر دبا دو، وہ شرارت سے بولا تھا۔ مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، وہ بمشکل مسکراہٹ چھپا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ آمنہ کہہ کر تو گئی تھی، پر پھر زینب انتظار کرتی ہی رہ گئی اور اس کی شادی کا دن آن پہنچا۔ تیار ہوتے وقت زینب کے دل میں خوشی کا کوئی خاص جذبہ نہ تھا، وہ بس رسم دنیا نبھانے کی خاطر جا رہی تھی، ورنہ اس کا دل ہی نہ چاہتا تھا ایسی شادی میں شریک ہونے کو۔ آمنہ نے اس سے کچھ بھی نہ کہا تھا، لیکن مجبوری کی داستان اس کے چہرے پر رقم تھی۔ زینب جانتی تھی کہ صابر اور شاکر آمنہ کو کبھی بھی اور کسی سے بھی شکووں شکایتوں کی عادت نہ رہی تھی۔ وہ ہر حال ہر موسم میں قانع رہنے والی لوگوں میں سے تھی، اور آج بھی اس نے بنا اپنی اداسیوں کا اظہار کیے چپ چاپ سر جھکائے رخصت ہو جانا تھا۔ کسی کو خبر بھی نہ ہوتی کہ اس کے دل میں کون سے جذبے ماتم کر رہے ہیں، کیسی کیسی خوش آئند سوچیں سوگ منا رہی ہیں۔ آمنہ آج اسپاٹ چہرے اور خشک آنکھوں کے ساتھ اس شخص کے ساتھ ساتھ چل پڑتی جو اس کی تمناؤں کا حل ہرگز نہ تھا۔ آنکھوں میں کاجل لگاتے لگاتے زینب کی آنکھیں بھر آئیں۔ آمنہ اسے عزیز تھی، اس کا دل اس کے دکھ پر پانی ہو رہا تھا۔ اسے یکدم احساس ہوا کہ وہ کتنی اچھی قسمت لکھوا کر لائی تھی۔ خدا نے اسے ہر شے سے نوازا تھا، حسن، چاہت، محبت، اچھا پسندیدہ ساتھی، زندگی میں کسی کی کمی نہ تھی، خود اس کی اپنی بنائی ہوئی جھوٹی محرومیاں تھیں۔ وہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ احسن نے اندر جھانکا تھا۔ رخصتی کے بعد اطمینان سے چلنے کا ارادہ ہے کیا؟ چلیے، وہ گہرا سانس بھر کر باہر نکل آئی تھی۔ آمنہ دلہن بن کر بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا لباس بہت قیمتی نہ تھا اور میک اپ بھی برائے نام ہی تھا، پھر بھی اس پر روپ بہت آیا تھا۔ اس کے تمام نرم و نازک تصورات اور خوبصورت خیالات آج اس کے چہرے سے جھلکنے لگے تھے۔ چہرے پر ہلکی سی پیاری سی مسکراہٹ سجائے وہ کسی گڑیا کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ زینب کو اس سے مل کر قدرے اطمینان ہوا۔ وہ آمنہ کے جس اسپاٹ اور تاثر سے آری چہرے کا تصور لے کر گئی تھی وہ آمنہ کو دیکھ کر باطل ثابت ہو گیا تھا۔ آمنہ مطمئن بھی نظر آئی تھی اور خوش بھی تھی۔
आमना को देखकर वो बड़ी खुशगवारियत से मुस्कुराई थी। ज़ैनब मुतमईन हो गई थी और फिर आमना के शोहर को देखकर इसका इत्मीनान गहरा और मुस्तहकम हो गया। वो दरमियानी उम्र का एक बावकार मर्द था। बहुत अच्छा ना था, लेकिन आमना के साथ बैठा बहुत मुख्तलिफ भी ना लगता था। इसकी बेटी बहुत ही छोटी और प्यारी थी और आमना से जुड़कर बैठी हुई थी। 2-3 मरतबा इसने आमना को अम्मी कहकर पुकारा था और आमना मुस्कुरा दी थी। ज़ैनब का मूड जाते हुए जितना ख़राब था, वापसी पर एहसन के पीछे बाइक पर सवार होकर कह रही थी, जब वो मुझे कार्ड देने आई थी बेहद अफसरदा मालूम होती थी, लेकिन आज खुश थी। वैसे भी वो हर तरह के हालात से समझौता कर लेने वाली लड़की है। लड़कियां बेचारी ऐसी ही होती हैं, सीधी सादी और मासूम। ऐसा ने इसे छेड़ा। बहुत जल्द समझौता कर लेती हैं। याद नहीं, शादी से पहले तुम्हारी अपनी आंखों में कैसे कैसे ख्वाब सजे थे। फिर क्या हुआ? तुमने भी मुझसे समझौता कर लिया? जी नहीं, मैं सीधी सादी और मासूम हरगिज़ नहीं हूँ, वो धमकाने वाले अंदाज में बोली। अपने तमाम ख्वाब उधार दिए हैं, लौटाना होंगे बिमा सूद के। ओहो हो, वो फिक्रमंद हुआ। फिर दोनों ही हंस दिए। घर के सामने ज़ैनब उतरी तो देखा सोफिया अपने कमरे की खुली खिड़की में खड़ी थी। इसके चेहरे पर छाया हुज़्न मलाल का तासुर ज़ैनब ने इतने फासले से भी वाज़िह तौर पर देख लिया था। सुकून और इत्मीनान और फ़ख्र और गरूर की एक लहर सी इसके वजूद के अंदर उभरी। सोफिया ने जिस शख्स की खातिर जोग लिया है, अफसरदा और उदास खड़ी है, वो भरपूर मोहब्बतों से लबरेज शख्स इसके हमरा था। उम्र भर के लिए इसका अपना था। इसके तमाम जज्बे ज़ैनब के लिए थे। फ़ख्र से गर्दन ताने खट खट करती वो सीढ़ियाँ चढ़ गई। इस रोज़ छुट्टी थी। वो दोनों ही कदरे ताहीर से सोकर उठे थे। उलझे उलझे बालों को हाथ से समेटती वो किचन का रुख कर रही थी जब बरामदे का दरवाज़ा बजा। ये यकीनन फरखंदा आपा थी। ज़ैनब को कदरे कोफ्त हुई। घर बिखरा हुआ था तो फरखंदा आपा का छापा इसे बेहद नागवार गुजरता था। वो कुछ ना कहती थी, लेकिन हर शय का जायज़ा लेती। इनकी निगाहें बहुत कुछ कह जाती थी। कई मर्तबा तो ज़ैनब ने इन्हें चीज़ों पर उंगली फेंककर मट्टी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी का एहसास करते भी देखा था। न जाने वो यहाँ एक तफ्शीशी अफसर की मानिंद क्यों आती थी। इनके दिल में ज़ैनब के लिए कौन सा जज्बा था? ये इसका घर था, वो यहाँ जिस तरह चाहे रहती। इन्हें हर शय पर तनकीदी निगाह डालने का हक किसने दिया था? दस्तक दोबारा हुई तो बादिल नौहस्ता उठकर भरकर इसने दरवाज़ा खोला। अस्सलामुअलैकुम अबा। वालेकुम अस्सलाम। अभी सोकर उठी हो? इनके लहजे में हैरत और निगाह सामने लगी घड़ी पर थी। जी, वो ना चाहते हुए भी शर्मिंदा हुई। छुट्टी का दिन है ना? एहसन तो अभी भी सो रहे हैं। हाँ, छुट्टी का दिन तो होता ही मर्दों के लिए है। सारा हफ्ता ड्यूटी पर भी तो वही जाते हैं। औरतों के तो वही रोज़ के धंधे, छुट्टी वाले दिन भी होते हैं। खैर, बताने आई थी, तुम्हारी दोस्त फ़रा का फ़ोन आया था, तुमसे बात करना चाहती है। अभी थोड़ी देर में दोबारा करेगी फ़ोन। फ़रा का फ़ोन था? इसे हैरत हुई। फिर इसे याद आया, फ़रा को इसने एहसन के ऑफिस और फरहंदा आपा का नंबर दिया था। अच्छा, चले मैं चलती हूँ। बालों का चूड़ा बनाकर दुपट्टा ओढ़कर वो इनके हमरा नीचे चली आई। इनका नंबर तुम्हारे पास हो तो तुम कर लो, फरहंदा आपा ने पेशकश की। किसी ज़माने में याद था, अब तो भूल गई नंबर भी। वो मुस्कुरा दी। मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। इसे नंबर याद था, लेकिन वो कॉल करके इनका एहसान लेना ना चाहती थी। सुबह उठते ही नासहाना गुफ्तगू ने इसका मूड ऑफ कर दिया था। चंद लम्हों में ही बेल गुनगुना उठी। ज़ैनब ने उठकर रिसीवर उठाया। दूसरी जानिब फ़रा ही थी। हेलो। हाँ भाई, कहाँ गुम हो? वो ज़ैनब की आवाज़ पहचान कर बोली। कितने दिन से मुंतज़िर हूँ तुम्हारी कि शायद तुम खुद ही मिलने आ जाओ। मगर नहीं भाई, बाकायदा दावत की ज़रूरत है मोहतरमा ज़ैनब एहसन अयास को। हाँ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो धीरे से हंस दी। वो दरअसल आमना की शादी थी। कुछ मसरूफियत रही, वरना मैं तो सोच ही रही थी
اچھا شادی ہو گئی آمنہ کی؟ چلو اچھا ہوا، یہ قصہ بھی پاک ہوا ہے۔ اب بتاؤ کیا ارادے ہیں؟ آج کوئی خاص مصروفیت تو نہیں ہے؟ آج؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ نہیں، مصروفیت تو کچھ خاص نہیں ہے، چھٹی کا دن ہے۔ بس تو پھر میں ڈرائیور بھیج رہی ہوں، آ جاؤ۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ ابھی؟ فوراً؟ اس نے احسن سے سرے سے کوئی تذکرہ ہی نہ کیا تھا، گھبرا کر بولی۔ میں نے تو احسن سے پوچھا نہیں۔ ہائے، فرح بنا گئی۔ بھلا اس میں اجازت طلب بات کون سی ہے؟ مجھ سے ملنے ہی تو آ رہی ہو، بتا دو، میں پھر لاہور چلی جاؤں گی ایک آدھ روز میں، پتہ نہیں نصیب میں پھر کب ملنا ہو سکتا ہے اسی سال مستقل لندن شفٹ ہو جائیں ہم لوگ، سن رہی ہو نا؟ ہاں ہاں، بس تیار ہو جاؤ، آدھے گھنٹے میں میرا ڈرائیور آ رہا ہے۔ اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ زینب بے بسی سے ریسیور کو دیکھ کر رہ گئی۔ چھٹی کا دن تھا، احسن سارا دن گھر پر ہی رہتا تھا۔ وہ کہیں جانے کا نام لیتی تو بات اگلے روز پر ٹالنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ دن وہ خاص الخاص زینب کے ساتھ ہی گزارنے کا متمنی رہتا تھا۔ یار، پورے 6 دنوں کے بعد یہ ایک قیمتی دن آتا ہے۔ پورے 6 دن کیسے گزرتے ہیں تم شاید اندازہ نہ کر سکو۔ اس دن تو کہیں جانے کا نام نہ لیا کرو۔ آدمی گھر پر ہی نہ ہو تو ورکنگ ڈے اور ہولی ڈے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تمہیں جہاں جانا ہے کل شام لے جاؤں گا، پرومس۔ وہ ہمیشہ یہی بات کیا کرتا تھا۔ خود زینب بھی اس بات کا احساس کرتی تھی۔ اس دن ہر مصروفیت بلائے طاق رکھ کر وہ فارغ سی اس کے آس پاس پھرا کرتی۔ اب اچانک ہی فرح کے فون نے اسے کوفت میں مبتلا کر دیا۔ ابھی تو وہ سو کر ہی اٹھی تھی۔ آدھے گھنٹے کے شارٹ نوٹس پر اب بھلا کس طرح سارے کام سے فارغ ہو کر تیار ہو پاتی؟ لیکن فرح بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ شادی نے اس کی طبیعت پر کوئی خاص اثر نہ چھوڑا تھا۔ وہی ضدی پن، وہی تحکم سے بھرپور انداز۔ وہ سوچتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ احسن ٹی وی آن کیے لیٹا تھا۔ اسے دیکھ کر قدرے سیدھا ہوا۔ کہاں گم ہیں عالی جناب؟ منہ دھوئے بغیر ہی محلے کی سیریں ہو رہی ہیں، خالص عورتوں والا کام۔ زینب مسکرا دی، پھر کچھ کہے بنا اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ احسن نے اطمینان سے اپنے پیر اس کی گود میں رکھ دیے۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے یہ اس کا خاص انداز ہوا کرتا تھا۔ چائے بنا دوں؟ اوہو، بنا دینا، جلدی کیا ہے؟ وہ میچ کی جھلکیوں میں گم تھا۔ وہ احسن، بات سنے نا۔ اسے عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی، چونکہ وہ ہر بات میں اس کے جذبات کا بھرپور خیال رکھتا تھا۔ زینب بھی اس کے نازک احساسات کا پاس رکھنے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتی تھی۔ پورے دن کے لیے اسے اکیلے چھوڑ کر جانے کا خیال اسے خود تکلیف دے رہا تھا۔ ہاں کہو، اس نے ریموٹ سے آواز کم کی۔ کوئی خاص بات؟ فرح کا فون آیا تھا۔ اس نے آج مجھے انوائٹ کیا ہے اپنے گھر، میرا مطلب ہے پورے دن کے لیے۔ پھر وہ چلی جائے گی لاہور، اپنے سسرال۔ اچھا، وہ قدرے سوچ میں پڑا۔ تو شام کو چلی جانا یار، میں کیا سارا دن مکھیاں ماروں گا؟ اس نے تو ڈرائیور بھی بھیج دیا ہے، بس پہنچتا ہوگا، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ احسن نے بدمزگی سے منہ بنایا تھا۔ ڈرائیور کی بخت ضروری تھی، میں چھوڑا تھا۔ اس کا موڈ قدرے خراب ہوا تھا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا، اس نے خود ہی شو مانی ضروری سمجھی۔ احسن نے اس کا جملہ مکمل کر دیا۔ خیر، جانا چاہتی ہو تو ضرور جاؤ۔ اور آپ؟ میری بھی دعوت ہے؟ اس نے انجان بن کر پوچھا۔ میرا مطلب ہے سارا دن میں نے تو کھانا بھی نہیں بنایا۔ وہ سخت الجھن کا شکار تھی۔ احسن نے چند لمحے بغوری سے دیکھا۔ الجھی بکھری ڈری ڈری وہ عجب کشمکش کا شکار تھی، محض اس کی ناراضگی کے خیال سے۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ ارے بابا، جاؤ، جا کر تیار ہو جاؤ، میری فکر چھوڑو، میں کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں ہوں۔ اکیلے رہ لیں گے؟ اس نے پھول پن سے پوچھا۔ وہ ہنس دیا۔ ڈر تو لگے گا، خیر رہ لوں گا۔ ارے محترمہ، فکر اندیش، جائیے تیار ہو جائیں۔
میں سب کچھ کر لوں گا۔ زینب بے ساختہ مسکرا دی۔ احسن کے انداز نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ شکریہ احسن، آپ واقعی بہت اچھے ہیں۔ کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ بڑی محبت سے بولی تھی، دیکھو مجھے مجبور نہ کرو کہ میں اپنا فیصلہ یکدم بدل لوں۔ وہ مسکرایا، یوں بے ایمان نہ کرو۔ وہ ہنستی ہوئی اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ فرح بھی آخر اس کی ہی دوست تھی۔ 12:15 بجے وہ اس سے ناشتے کی میز پر ملی۔ بھاپ اڑتی گرم گرم چائے کی پیالی سامنے رکھے وہ ہاتھ میں تھامے ٹوسٹ کا آخری نوالہ لے رہی تھی۔ ادھر ہی آ جاؤ زین۔ وہ نوالہ منہ میں رکھ کر ہاتھ جھاڑنے لگی۔ میں چائے منگواتی ہوں۔ زینب اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ محترمہ ابھی ناشتے سے بھی فارغ نہیں ہوئی اور مجھے بلوانے کی اس قدر جلدی تھی؟ وہ قطرے خفگی سے بولی، قسم سے احسن کو ایک پیالی چائے بھی بنا کر نہ دے سکی، اس قدر عجلت میں تیار ہو کر آئی ہوں۔ فرح مسکرا دی، تو بابا دے دیتی بنا کر چائے کی پیالی اپنے سرتاج کو۔ اب میں نے یہ تو منع نہیں کیا۔ کیسے دیتی؟ تمہارا ڈرائیور جو سر پر سوار ہو گیا تھا تو کھڑا رہتا ڈرائیور، تمہیں اس کا اتنا احترام کرنے کو کس نے کہا تھا؟ فرح نے خالی کپ میں چائے ڈال کر اس کے آگے سرکائی۔ اور سرتاج اتنے نازک ہیں کیا؟ چائے کا ایک کپ بنا کر نہیں پی سکتے؟ منہ تک بھی تم ہی لے جاتی ہوگی کپ۔ ارے نہیں، احسن تو قسم سے بہت اچھے ہیں، آئیڈیل شوہر ہیں۔ چائے کیا، وہ تو کھانا تک بنانے پر راضی تھے، بلکہ بنائیں گے۔ زینب نے فوراً وکالت کی۔ اوہ، ہسبینڈ کم کوک؟ فرح ہنسی۔ چلو پھر تو بہت اچھا ہے، بیوی کو آرام رہتا ہے۔ فیصل تو مجھ سے ذرا سے کم ہی ہیں پھوڑ پن میں۔ بھول پن سے پوچھتے ہیں، یہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا، ڈال دوں؟ وہ اپنی ہی بات پر بے تحاشا ہنسی تھی۔ زینب بھی مسکرا دی۔ اور دیکھو، ایک بات گرہ سے باندھ لو، یہ شوہروں کو زیادہ سر پر چڑھاؤ تو بہت جلد تگنی کا ناچ نچانے لگتے ہیں۔ احسن سے پوچھا نہیں، احسن سے اجازت نہیں لی، احسن مائنڈ نہ کر جائیں۔ فالش، ایسی باتیں ابھی سے کرو گی تو احسن گیس کا غبارہ بن جائیں گے جو اوپر ہی اوپر جاتا ہے۔ ارے بھائی، میں کہتی ہوں ضرورت ہی کیا ہے اتنی ناز برداریوں کی؟ بس اطلاع دو کہ میں فلاں جگہ جا رہی ہوں، فلاں وقت لوٹوں گی، اور بس شروع سے ہی یہ رویہ رکھو تو آگے تکلیف نہیں ہوگی۔ ان شوہروں کو اس اطاعت گزاری کی عادت اگر پڑ جائے تو پھر ساری عمر بندریا بنائے رکھتے ہیں بیوی کو، ڈگ ڈگی پر نچاتے رہتے ہیں، اور شروع میں تو عورت کو بندریا بننا بھی اچھا لگتا ہے۔ سمجھتی ہے میرا شوہر بہت پیار کرنے اور خیال رکھنے والا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اسے گلے میں بندھی ڈور چبھنے لگتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ شادی سے پہلے کی آزادی یاد آتی ہے، اور شوہر کا لونگ اور کیئرنگ ہونا دنیا کا سب سے بڑا مذاق لگتا ہے۔ ایسے خونکوں کی طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ عقل شریف میں سما بھی رہا ہے یا نہیں؟ نہیں فرح، تم غلط سمجھ رہی ہو، اس نے فرح کو سمجھانے والے انداز میں کہا۔ احسن ایسے نہیں ہیں، وہ تو میرا بڑا خیال کرتے ہیں، ہر بات میں میری ہی خواہش کو مقدم جانتے ہیں۔ وہ اجازت لینے والی بات تو میں نے یوں ہی کہہ دی تھی، ورنہ مجھے ان کی جانب سے کھلی آزادی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ ارے بابا، میں تو نہیں کہتی کہ احسن بھائی ایسے ہیں، میں تو عام سی بات کر رہی ہوں۔ سارے شوہروں میں ہمارے اپنے شوہر بھی تو آ ہی جاتے ہیں۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو میرے کمرے میں چلتے ہیں، میں ماسی حفیظہ سے کھانے کا کہتی ہوں، کیا پکواؤں تمہارے لیے؟ چلو میں خود ہی مینیو تیار کرتی ہوں آج کا، تم میرے کمرے میں چلو۔ فرح اتنا زیادہ بولنے لگی تھی کہ اپنے سوالوں کے جواب بھی وہ خود ہی دے لیا کرتی تھی، سامنے والا منہ کھول کر رہ جاتا تھا۔ فیصل بھائی ٹھیک ہی تو کہتے ہیں۔ اس کے کمرے کی سمت جاتے ہوئے زینب نے سوچا، اگر وہ بولنا بھول رہے ہیں تو حق بجانب ہیں۔ اسے اپنی سوچ پر ہنسی آ گئی۔
फरा का कमरा वही था जो शादी से कबल इसके ज़ेर इस्तेमाल था। वहाँ चंद चीज़ों का इजाफा ज़रूर हुआ था, लेकिन सेटिंग वही पुरानी थी। ज़ैनब बेड पर बैठकर कमरे का जायज़ा लेने लगी। हर जानिब फरा के कपड़े बिखरे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल और कारपेट पर जा बजा छोटे और बड़े डब्बों का ढेर था। शायद फरा ने हाल ही में शॉपिंग की थी। साइड टेबल पर फरा की शादी की तस्वीर थी, जिसमें वो फैसल के साथ बैठी थी। ज़ैनब तस्वीर उठाकर देखने लगी। किसी बहुत माहिर फोटोग्राफर ने फरा के आम से खदूदो हाल वाले चेहरे को एक हूर का सा रूप बख्श दिया था। वो अपनी शादी वाले रोज़ यकीनन इतनी हसीन नज़र ना आई थी। तस्वीर में तो वो कोई दूसरी ही लड़की लग रही थी। ज़ैनब चंद लम्हे तस्वीर का जायज़ा लेती रही। इसे अपनी तस्वीरें याद आ गईं। एहसन के दोस्त ने आम से कैमरे से आम सी तस्वीरें उतारी थी, जिनमें इसे सही तरह से फोकस भी नहीं किया गया था। इन तस्वीरों को देखकर किसी को गुमान भी ना गुजरता कि वो अपनी शादी वाले दिन किस कदर हसीन लगती थी। सब पैसे का खेल है। इसने गहरा सांस भरकर तस्वीर वापस जगह पर रख दी। हुस्न, जवानी, बेफिक्री, शोखी, शरारत, ज़हनी सुकून और नशात, हर शय महज पैसे की बदौलत है। ये दुनिया आखिर इतनी बड़ी हकीकत को तस्लीम कर क्यों नहीं लेती? तमाम फ़िलासफ़र, सारे आलिम आखिर एक गलत बात को सही बना देने पर क्यों तुले हुए हैं कि दुनिया मुहब्बत है, इंसान मुहब्बत है, ज़िंदगी मुहब्बत है, असल शय इज़्ज़त है, वक़ार है, दौलत तो खाक का मैल है। जिनके पास दौलत नहीं होती शायद वही दिल जले ऐसी कहावतें घड़ लेते हैं। वैसे काम वही जो इंसान अपने हाथ से करे। फरा नाक चढ़ाए तेज़ तेज़ बोलते कमरे में दाखिल हुई। इन मासियों के भरोसे पर रहो तो काम भी ढंग से ना हो और खून भी जलता है। अम्मी ने सर चढ़ा रखा है इस हफीज़ा को। मैं तो ऐसा टाइट रखूं कि अक्ल आ जाए मोहतरमा को। ज़ैनब ने सवालिया निगाहें इस पर टिकाई। इसकी तकरीर ख़त्म होने का इंतज़ार करती रही कि शायद कोई सिरा हाथ लगे। मोहतरमा अपनी दाल चढ़ाकर बैठी हैं, जैसे इसकी ससुरालियों ने आना है। इसने हाथों के इशारे से दाल की मुबालगा अमीज़ मिकदार बनाई। हालांकि मैंने बताया भी था कि मेरी फ्रेंड ने आना है। खैर, बिरयानी और खड़े मसाले का कीमा बता कर आई हूँ। देखो अब क्या तीर मारती हैं मोहतरमा। मेरा कुक तो ऐसे ऐसे शानदार खाने बनाता है कि आदमी अपनी उंगलियां तक खा जाए। कभी लाहौर आओ तो तुम्हें ऐसा चाइनीज़ खाना खिलाऊंगी जो तुमने ज़िंदगी में नहीं खाया होगा। चाइनीज़ डिशेस तो बहुत स्पेशल किस्म की बनाता है। फरा की सारी गुफ्तगू इसके शोहर, कुक और ड्राइवर तक महदूद होकर रह गई है। शायद, ज़ैनब ने सोचा, मगर कहने की हिम्मत ना कर सकी। तुम्हारी तस्वीर बहुत अच्छी आई है फरा। इसने फरा के लहज़ा भर को खामोश होने पर कहा। बाकी की तस्वीरें भी दिखाओ ना। एल्बम कहाँ है तुम्हारा? एल्बम? इसने सोचा, शादी का एल्बम तो नहीं लाई। हाँ, हनीमून की तस्वीरें लाई हूँ। ठहरो दिखाती हूँ। दरअसल अम्मी अबू और भाई बहनों के लिए इतने गिफ्ट्स लिए थे मैंने कि 3 टैची केस तो इनसे ही भर गए। एल्बम वगैरह की जगह ही ना थी। फिर फैसल भी झुंझला गए थे मेरा सामान देखकर। वो हंसी। आखिर कुछ सारी पैकिंग इन्होंने ही की थी। ज़ैनब इसकी तस्वीरें देखने लगी। एक चिंगारी सी जो कहीं दब गई थी फिर सुलग उठी। इसके हनीमून का प्रोग्राम कैसा मलिया मेट हुआ था, इसे फिर याद आ गया। वह तस्वीरें देखती गई और हर तस्वीर हसरत बनती गई। कैसी कैसी हसीन जगह थी जहाँ इन दोनों ने हाथों में हाथ डालकर यादगार तस्वीरें बनवाई थीं। फरा किस कदर खुश नज़र आ रही थी। हर तस्वीर में इसके लब मुस्कुरा रहे थे। वो उदास सी हो गई। तुम लोग कहाँ गए थे? फरा ने तस्वीरें समेट कर लिफाफे में डालते हुए यूं ही सरसरी अंदाज में पूछा था। यहीं मरी कागान होकर आए होगे? क्यों? नहीं, कहाँ जा सके। इसने शिकायती अंदाज में सर को जंबिश दी। एहसन ने बात टाल दी। फिर कभी जिक्र ही नहीं किया। रियली?
فرا کو حیرت ہوئی، یار شادی اور ہنی مون تو ایسے لازم اور مظلوم لگتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان جوڑوں پر جو شادی کر کے بھی گھر ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ شروع کے 4 دن ہی تو ہوتے ہیں ہنسی خوشی گزارنے کے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے، پھر کہاں ٹائم ملتا ہے۔ اس نے سانس بھری۔ ایسا نے ٹھیک طرح سے پلاننگ ہی نہیں کی تھی، سارے پیسے شادی میں لگا دیے۔ اور وہ ہے نا میری ساس فرخندہ آپا، اس کے لہجے میں تلخی گھل گئی، نصیحتوں کی پوٹلی۔ کچھ انہوں نے کان بھر دیے احسن کے۔ تمہاری ساس؟ فرا نے تعجب سے اس کی صورت دیکھی۔ اچھا وہ تمہاری مالک مکان، ان کا اتنا عمل و دخل ہے تمہاری پرسنل لائف میں؟ کیوں بھائی؟ زینب کا دل پہلے ہی ان کی جانب سے میلا تھا۔ فرا کے جملے نے جیسے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس نے ان کی کافی برائیاں کی، احسن کے ہی حالات پر ان کا کتنا کنٹرول تھا یہ بھی بتایا۔ یار دیکھو سیدھی سی بات ہے، میں نے تو کبھی اپنی سگی ساس کو اتنی لفٹ نہیں کرائی کہ وہ مجھے صحیح اور غلط میں فرق بتاتی بھی رہے۔ بھائی میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں کس چیز کو ٹھیک سمجھتی ہوں، کس کو غلط۔ یہ بات میں نے شروع دن سے ہی فیصل سے بھی کلیئر کر رکھی ہے۔ تم ان کی اتنی پرواہ ہی کیوں کرتی ہو؟ جو تمہارا دل چلے، جو چاہتی ہو کرو، جیسے رہنا چاہتی ہو رہو۔ وہ نصیحتیں کرنے کی کوشش کرے تو انہیں صاف صاف کہہ دو کہ اپنے گھر میں تم اپنی مرضی سے رہو گی۔ ایک آدھ مرتبہ زبانی جھڑپ ہی ہوگی، پھر وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ احسن بھائی بھی ذرا محتاط ہو جائیں گے۔ وہی دو ٹوک انداز تھا فرا کا جس پر زینب کو بار بار رشک آتا تھا۔ تم جانتی ہو میں ایسا کر ہی نہیں سکتی، اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ پھر بھگتو، اس نے کاندھے اچکا دیے۔ اور پھر تمہیں کرنا ہی کیا ہے؟ کرائے کا گھر ہے، تبدیل کر لو۔ تمہاری جان اس ایریا سے بھی چھوٹے گی اور فرخندہ آپا کے غیر متوقع چھاپوں سے بھی۔ یہ مشورہ تو میں تمہیں پہلے بھی دے چکی ہوں۔ گھر تبدیل کرنے کی بات کی تھی میں نے احسن سے، زینب آہستگی سے بولی، لیکن انہوں نے تو بیگ جنبش سر رد کر دیا۔ تمہارا کیا؟ فرا نے استہزائیہ انداز میں اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے بغور دیکھا۔ وہ کہتے ہیں فرا، گھر انسان کا اپنا ہو تو وہ اس کے گرد و پیش کے حسن کے متعلق احساس بھی ہو۔ کرائے کے گھر کا کیا ہے، کہیں بھی ہو۔ انہوں نے کہا جب بھی اپنا گھر لیں گے اچھے سے علاقے میں لیں گے۔ یا خدا! فرا نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ زینب میری جان، کتنی کم عقل ہو تم۔ یہ بندہ اول روز سے تمہیں اپنے اشاروں پر چلا رہا ہے اور تم آنکھیں بند کیے چل رہی ہو۔ پھر بھی یہی تکرار ہے کہ احسن مجھے بہت چاہتے ہیں، احسن میرا بہت خیال رکھتے ہیں، احسن میری ہر بات مانتے ہیں۔ مجھے کوئی سی ایک بات بتا دو جو اس شخص نے تمہارے کہے پر بلا چوں چرا مان لی ہو۔ دیکھو زین، یہ جو شوہر ہوتے ہیں نا، یہ بہت جلیبی ٹائپ ہوتے ہیں، بلکہ پیاز کہو تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اتنی تہیں ہوتی ہیں ان کی کہ اندر کی بات پتہ چل کر نہیں دیتی۔ سب سے بڑی ٹرک تو یہی ہوتی ہے ان کی کہ اپنی منواتے جاتے ہیں اور تمہاری ہی مانتا ہوں کا راگ الاپتے رہتے ہیں۔ تمہیں میرا بہترین مشورہ ہے، یہی وقت ہے اپنی اہمیت جاننے کا، یہ اندازہ لگانے کا کہ اس آدمی کو تمہارا کتنا خیال ہے۔ اڑ جاؤ اپنے مطالبے پر، منوا کر چھوڑو۔ لیکن فرا، ایسے تو دلوں میں فاصلے پیدا ہوتے ہیں، وہ کچھ ڈر کر بولی۔ کچھ نہیں ہوتا، اس نے بے فکری سے ہاتھ ہلایا۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہے، ابھی صدیوں کے فاصلے پر کھڑے ہیں تو اگلے ہی پل ندی کنارے کا سا ساتھ ہوتا ہے۔ بلکہ مزہ ہی اس تغیر میں ہے، ایک دوسرے کی چاپلوسی کرتے کرتے تو اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ تمہیں نہیں ہوتی؟ اس نے اچانک پوچھا تھا۔ زینب اسے دیکھ کر رہ گئی۔
آج کے لیے اتنا ہی، باقی کا اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔